أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد. السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آپ سب دوستوں کو آج کے اس کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسے کہ آپ سب واقف ہیں کہ ہم لوگوں کے کلاسز آن لائن اور ساتھ ساتھ میں حضوری آف لائن بھی رہتا ہے، لیکن آج تھوڑی سے ہم سب کے بیزی شیڈول کے حساب سے اور آپ سب دوستوں کے ایگزام کے ناطے ہم نے سوچا کہ آج اس ہفتے کی کلاس بھی بند نہ ہو اور ریگولر رہے، اس ناطے ہم نے یہ زوم پہ یہ پروگرام رکھا ہے اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ میں ایک حدیث سے اس کلاس کو شروع کروں گا کہ رسول گرامی اسلام نے فرمایا یا ابا ذر لا تنظر الى صغر الخطیئۃ ولكن انظر الى من عصیت۔ اے ابا ذر تم اپنے گناہ کے چھوٹے ہونے کو مت دیکھو بلکہ اسے دیکھو کہ تم نے کس کے گناہ کی ہے۔ یہ روایت پیغمبر گرامی اسلام نے حضرت ابا ذر سے وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ کبھی یہ نہ سوچو کسی گناہ کے چھوٹے یا بڑے ہونے کو نہ سوچو، بلکہ یہ سوچو کہ ہم کس کی معصیت کر رہے ہیں، کس کے نافرمانی کر رہے ہیں۔ یہ بہت مہم ہے ہم اور آپ کے لیے بھی، لہٰذا جب بھی ہم اور آپ سے کوئی بھی خطا ہو، کوئی بھی کسی طرح کے کوئی غیر شرعی ہمارا کام سے سرزد ہوں، تو ہم اور آپ یہ خبردار رکھیں کہ بلکہ فوراً استغفار کریں، توبہ کریں ایسی صورت میں اور خدا سے معافی طلب کریں۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ توبہ کا دروازہ ہمیشہ ہر انسان کے لیے کھلا ہوا ہے اور پیغمبر فرماتے ہیں کہ توبہ ہر انسان کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر کوئی جوان توبہ کرتا ہے وہ سب سے افضل ہے۔ لہٰذا میں پھر آپ تمام دوستوں کو کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتے ہیں کہ آج کے یہ ٹاپک بھی ہم سب کے لیے مفید رہے، آن لائن ہی صحیح، یہ چیزیں بہت ضروری ہے۔ لہٰذا میں روایت کو اور کنٹینیو کرتے ہوئے کہ حضرت رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابا ذر اغتنم خمسا قبل خمس، ابا ذر پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ پہلی چیز کیا ہے؟ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ وصحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، دوسری چیز۔ تیسری چیز ہے وغناک قبل فقرک، اپنے مال و دولت جو دارائی ہے ہمارے پاس، جو ہم اور آپ کے پاس پراپرٹی ہے، اس کو ختم ہونے کے بعد فقیری سے پہلے اسے غنیمت جانو، غنا کو۔ وفراغک قبل شغلک، اور ابھی آپ فارغ ہیں کسی کام سے، مشغول ہونے سے پہلے، کسی کام میں بیزی ہونے سے پہلے اپنے جو آپ ابھی بیزی شروع نہیں ہے، فری ہیں، اس کو غنیمت جانو۔ وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ یہ پیغمبر گرامی اسلام کی روایت ہے حضرت ابو ذر سے، اور انڈائریکٹلی ہم اور آپ کے بھی اس روایت میں شامل ہیں۔ یعنی پانچ چیزیں بہت مہم ہیں ایک جوان کے لیے اور ہمارے اور آپ کے لیے کہ ہم ان پانچ چیزوں کو غنیمت جانیں۔ الحمدللہ ہم سب جوان ہیں، بالخصوص جوان حضرات ہیں، تو اس حدیث پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کریں کہ ہم دوسری پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانیں۔ جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، فقیری کو مالداری سے پہلے، مالداری اور دولت کو فقیری سے پہلے، اور مشغول فراغت کو، فری ٹائم کو کسی چیز میں بیزی ہونے سے پہلے غنیمت جانیں، اور حیات کو موت سے پہلے غنیمت جانیں۔ لہٰذا یہ کلاسز ہم اور آپ کیوں رکھتے ہیں، ان کا ہدف اور مقصد کیا ہوتا ہے، کیوں ہم ان کلاسز کو، کیا کہ ہم اور آپ واقعاً اٹیچ رہ سکے۔ وہ 3 کوشچن جو بنیادی طور پر ہم اور آپ یا کوئی بھی دیندار ایک دوسرے سے کرتے ہیں، وہ ہمارے ذہنوں میں رہے۔ ان کلاسز کا ہدف و مقصد یہ ہے کہ ایک جوان خود سے تھوڑا سا
اپنے دین کو سیکھنے کی کوشش کریں. لہٰذا ہم لوگوں نے ابتدائی طور پر انڈرسٹینڈنگ کی تھی کہ بھئی ایک آئیڈیالوجی کی کیا اہمیت ہے, ہمارے اور آپ کے اوپر کس چیز کی حکومت ہے, ہم اور آپ کے اوپر ہماری فکر کی اور ہمارے فکر کی حکومت رہتی ہے. تو جتنا انسان کی فکر ہوتی ہے, فکر بہت مہم ہے. فکر کے حساب سے انسان کے اوپر انسان اس فکر کے مطابق چلتا ہے, یعنی وہ عقیدہ وہ آئیڈیالوجی جیسے بھی ہوگا زندگی بسر کرے گا. پھر ہم نے گزشتہ کلاسز میں عرض کیا کہ اس دنیا میں انسان بہت مہم ہے کہ وہ سوچتا ہے, اور جب وہ سوچتا ہے تو اسی لیے وہ دوسروں سے بھی افضل ہے. آج میں آپ کو یہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں یہ ٹاپک ہم لوگوں کے. تو اس میں گزارش کروں گا اصغر صاحب سے کہ آپ پڑھتے جائیے لیسن نمبر 3 کو اور اس کا ٹرانسلیٹ کرتے جائیں گے پھر کیسے کیا ہے. یہ اصغر صاحب سٹارٹ کیجئے. بسم اللہ. آپ ساؤنڈ آن کیجئے, آپ کی ان میوٹ کیجئے, میوٹ کیجئے, اب سٹارٹ کیجئے. انٹلیکچوئل انسائٹ. جی آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل. Intellectual insight means the comprehension of generalities and their type, perceptions, and differences, and includes the gradual development of human beings towards completion in an extensive and unlimited sense. Yeah. For example, that which is expressed in the various kinds of knowledge or science as laws, the comprehension of all of them falls into the category of intellectual insight. This is particular to human beings. Paying attention to. یہاں پہ روک جائیے. یہاں تک ہم اور آپ کیا سمجھنا چاہ رہے ہیں؟ ہم اور آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ انٹلیکچوئل سائڈ یعنی عقل جو ہے وہ واحد شے ہے جو انسان کو دوسرے حیوانوں سے الگ کرتی ہے. کل تک ہم اور آپ نے کیا سیکھا تھا؟ انسان میں اور حیوان میں کہاں کہاں مشترک ہے, کہاں کہاں یہ دونوں سیم ہے, صرف کہاں کہاں فرق ہے اس کی طرف اشارہ کیا تھا. لیکن جو مین فرق ہے وہ عقل کی بنا پر ہے. یعنی انسان اور حیوان میں جو فرق ہے وہ انسان کے عقل کی بنا پر ہے, یعنی انسان جو سوچتا ہے فکر کرتا ہے اس بنا پر. تو ذہانت کے بنا پر انسان جدا ہے, شاوز ایک شخص نے کہا. تو یہاں پہ یہ کہتا ہے کہ یہاں پہ ہم اور آپ یہ بات تو سمجھ گئے کہ 3 چیزوں میں انسان اور حیوان مشترک تھے. ایک تو ظاہری دیکھنے میں, سننے میں, سمجھنے میں جو ہمارے کامن سینس ہوتا ہے. 5 ٹائپ آف سینس ہوتا ہے جسے ہم دیکھ کر علم حاصل کرتے ہیں, سن کر, سونکھ کر, ذائقہ چیک کر, ٹچ کر کے. اس میں انسان اور حیوان دونوں شامل ہیں. حیوان بھی ایسے ہی سونکھ کر اپنے نفع نقصان کو دیکھتا ہے, کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے اسے پتہ کرتا ہے, ویسے ہی انسان بھی اس کا پتہ کرتا ہے. دوسرے میں ہم اور آپ نے کہا خیال کے ذریعے, یعنی انسان جب باہر کسی پھول کو دیکھتا ہے یا جانور گھاس کو دیکھتا ہے تو وہ یہ خیال میں رہتا ہے گھر میں آ کر یا اپنے جگہ جا کر ہم اور آپ اگر اس فوٹو کو اس خیال کریں تو وہ ہمارے ذہن میں امیج ہوا ہوتا ہے. تو اس امیجنگ میں بھی خیال کرنے میں بھی انسان اور حیوان دونوں مشترک ہیں. تیسری چیز جو ہے توہم تھی. توہم کا مطلب ہم اور آپ نے کہا تھا کہ جس سے عشق اور محبت کرنا, عشق کرنا, نفرت کرنا, یہ وہ چیزیں ہیں جو غریزے کے طور پر انسان اور حیوان دونوں میں موجود ہے. کسی جگہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا ان تینوں چیزوں میں انسان اور حیوان دونوں مشترک تھے. لیکن جہاں پہ ہمیں جدا کرتا ہے انسان کو حیوانوں سے وہ ہے عقل انسان. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ انٹلیکچوئل انسائٹ جو ہے, ذہانت انسانی یا عقل انسانی, وہ واحد شے ہے جو ان لمٹ ہے. حیوانوں کے علم لمٹ تھی لیکن انسانوں کے علم ان لمٹ ہیں, اور اس کے ان لمٹ کی وجہ یہ ہے کہ عقل ہے. اس بنا پر آپ دنیا میں جتنے بھی قانون دیکھیے, علم ٹائپ آف نالج دیکھیے, بہت سے علم, بہت سے قانون بنتے ہیں, بہت سی حکومتیں بنتی ہیں. سب کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ انسان سوچتا ہے, انسان اس کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے. آج ٹیکنالوجی کی ترقی کیوں ہے؟ کیونکہ انسان سوچتا ہے کہ اس ٹیکنالوجی کو اور بہتر کر کے آگے لے لیا جائے. تو اس حساب سے ہم اور آپ کو اندازہ پتا ہے کہ انسان کے علم کی کوئی حد اور مرض نہیں ہے. جتنا انسان سوچے گا, جتنا انسان انکریز کرے گا اپنے علم کو, اتنا بڑھتا جائے گا. جی آگے چلیے.
Paying attention to what we have said so far, it becomes clear that it is true that animals like ourselves are aware of their environment, and in order to continue their life, they consciously act by choosing that which is advantageous to them. They evade that which is harmful, but this consciousness is essentially external, material, particular, regional, unconscious, instinctive, and limited. हाँ बस On the other hand, यहाँ पे रखिए, यहाँ पे रुकिए। अब यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि गुज़श्ता क्लास में हमने इसके बिल्कुल आपको डिटेल में बताया था कि देखो भाई, इंसान और हैवान में हम और आपने देखा कि बहुत सी चीजें हैं जो इंसान और हैवान में मुश्तरक है। यानी ऐसी हकीकत है कि हम इंसानों की तरह हैवान भी सोचता है। जिस मुहित में, जिस रीजन में, जिस इलाके में वो रहता है, उसको वो भी जानता है कि मैं कहाँ कहूँ, कहाँ जाना है, मुझे क्या खाना है, किसके घर जाना है। कभी जानवर अगर वो हमारे हों तो आपके घर नहीं आता है, आपके हों तो मेरे घर नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो अपने उस इलाके को, उसको रीजनली फितरती तौर पर वो जानता है वहां पे। दूसरी चीज ये है कि नफा नुकसान क्या है, कौन सा घास खाता है, कौन सा घास मुझे खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए, उस बारे में भी ये हैवान बाकायदा जानता है। लिहाजा गोश्त खाने वाले जानवर कभी घास नहीं खाता, घास खाने वाले जानवर कभी गोश्त नहीं खाता, दाने खाने वाले जानवर दूसरी चीजों को नहीं खाता। जो गरीजे में उनको रखा है वही वो लोग खाता। लेकिन इल्म हो, चाहे उनके, हम और आपने कहा इल्म के हिसाब से, नफा नुकसान के लिहाज से, और साथ साथ में ये मेजर चीजों को ही समझता है। क्या चीज खानी पीनी है, उसी चीजों को, मानवी चीजों को या मेटाफिजिक चीजों को ये जानवर नहीं समझता। साथ साथ में एक चीज क्या है, ये उनका इल्म खास था, अपने से, अपने जाती तौर पर, वो दूसरे को सिखा नहीं सकता था। तीसरी चीज गरीजे हैं। गरीजा से मुराद यानी वही उसके अंदर है, कहीं उसको किसी से वो उसने सीखा नहीं है, बल्कि खुद उसने अपने से, अपने अंदर जो खुदा ने उसे रखा है उसी हिसाब से वो चलता है। इस बिना पर ये हैवान और हम इन यहाँ तक मुश्तरक है। अब डिफरेंस कहाँ है, अब पढ़िए अजहर साहब। On the other hand, human perceptions penetrate the external and internal. They go beyond the limits of materiality. They contain generalities. They are not limited to a particular region or area. They are not particular to any special time, but rather include an extensive history, and they reflect upon the future, and in this way, they are conscious. It is not only instinctive, but acquired also, unlimited, and progresses rapidly. आसान, यहाँ पे समझ गया। लेकिन इंसान क्या है, इंसान वो मौजूद है कि जिस का इल्म वसी भी है, खुद उस तक महदूद नहीं है। आप लोग इस चीज को समझ जाते हैं, और साथ साथ वो दूसरे को सिखा भी सकता है, दूसरे से सीख भी सकता है। और तीसरी चीज जो उसमें दूसरों में है, ये तरक्की करने की सलाहियत रखता है इंसान। और साथ साथ में वो किसी रीजन से, मंतिके से मखसूस भी नहीं है, वो उस इल्म को दूसरों तक पहुंचा, दूसरे इलाकों की तक जा सकता है। हैवान का इल्म प्रेजेंट था, सिर्फ प्रेजेंट को ही समझता था, वो पास्ट में क्या था, फ्यूचर में क्या होगा उसको पता नहीं था। लेकिन इंसान वो वाहिद मौजूद है जो हम पास्ट के बारे में भी इल्म रखता है, प्रेजेंट के बारे में भी इल्म रखता है, और फ्यूचर के बारे में भी इल्म रखता है। तो चूंकि जूम की ये खासियत है, ये सिर्फ लिमिट टाइम तक ही चलता है, लिहाजा आज चूंकि क्लास मिस ना हो, इस हिसाब से मैंने सोचा कि ये क्लास कंटिन्यू रहे हम सबकी इंशाल्लाह। नेक्स्ट टाइम हम इसी चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे। आप सबसे गुजारिश है कि इंशाल्लाह क्लासेस में आते रहिए। नेक्स्ट टाइम हम सब मिलेंगे। यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि 10 मिनट में अपनी क्लास खत्म होगा, लिहाजा आप सब दोस्तों से दुआ की गुजारिश है। इंशाल्लाह कोई सवाल क्वेश्चन हो तो इंशाल्लाह आप लोग अपने ग्रुप पे मुझे लिख दीजिएगा, मैं आप लोगों को उसका जवाब जरूर दूंगा। आप सबका आज क्लास में शिरकत करने का बेइंतहा मशकूर हूँ। उम्मीद करते हैं कि खुदा आप सब के इम्तिहानात में कामयाबी अता फरमाए, और आप सब अपनी कौम के लिए, अपने मिल्लत के लिए एक बेहतरीन इंसान बने, और आपके इल्मी और फिक्री कारनामों से इंशाल्लाह हमारे कौम रोज बरोज तरक्की करे। बाकी आप जवानों की सेहत सलामती के लिए दुआ करते हैं कि खुदा आप सबको इंशाल्लाह सेहत सलामती के साथ कामयाब और कामयाब फरमाए। वस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इल्तिमास से दुआ।